جب معاملہ دین کا ہو، اللہ کے کسی حکم کا ہو، آپ کو معلوم پڑ جائے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے یا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی ایسی بات بھولے سے بھی نہیں کرنی چاہیے جس کے اندر کوئی مذاق کا پہلو ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ قرآن کی نظر میں جاہل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا کہ تمہارا رب اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کیجئے۔ اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، وہ اس کے مقابلے میں جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ایک گائے کو ذبح کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا ہے گائے ذبح کرنے کا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں کیوں جاہلوں میں سے ہو جاؤں؟ میں اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے یا اللہ کے بارے میں کیوں مذاق کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے۔ اگر میرے اللہ نے یہ حکم نہ دیا ہوتا تو میں اللہ کے بارے میں یہ کیوں کہتا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے؟ میں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا جو بات اللہ رب العالمین نے مجھے کہی نہ ہو یا مجھے جس کا حکم نہ دیا ہو۔ رسول اللہ کا ایک پیغام بر ہوتا ہے، وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو رسول ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، وہ اللہ کے معاملے کے اندر کبھی مذاق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے معاملے میں مذاق وہی کرتا ہے جو جاہل ہو، اور رسول تو عقل مند ہوتا ہے۔ رسول جو ہے اللہ رب العالمین کی وحی کا تابع ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس خشیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے اس کے پاس، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کیسے مذاق کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ اب یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے، ہم لوگوں کو یہ سکھاتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ جب معاملہ اللہ کا ہو تو پھر کبھی بھی مذاق والی بات آپ نے آگے سے نہیں کرنی۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن نے یہ پیغام دیا ہے، آپ اس کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہو، مخالف جا رہے ہو، تو اپنی بات سے باز آ کر اللہ رب العالمین کی بات کو مان لیجئے۔ اگر آپ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین کا جب معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تو آپ بھولے سے بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ نے نہ کہی ہو یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، اس لیے کہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہی تو لوگوں کو جو وحی یا جو پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بات نبی نے کہی ہی نہیں، آپ نے نبی کے ذمے لگا دی کہ پیارے نبی نے یہ بات فرمائی، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں فرمائی ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں نبی کا، آپ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے حکم کا، اس لیے کہ بھیجنے والا رسول کو اللہ ہے، اور شریعت کی باتیں آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی کو مبعوث کیا ہے تو اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر
جھوٹ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو پھر وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی ایسی لوگ پوسٹیں شیئر کرتے رہتے ہیں اور اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیچے کوئی بھی بات لکھ دی جاتی ہے اور اس بات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا، آپ کی ذات کے اوپر ایک بہتان باندھا جاتا ہے، آپ نے وہ بات کہی ہی نہیں ہوتی اور لوگوں کے سامنے اس کو حدیث بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ کام انتہائی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کہ ہاں یہ آپ کا جو کام ہے، اس کام کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے۔ جو بات پیارے نبی نے فرمائی ہو وہی بات آگے لوگوں تک پہنچائی جائے، جو بات میرے نبی نے فرمائی ہے وہی بات اچھی ہے، اور جو بات میرے نبی نے نہیں فرمائی آپ بے شک جو بھی بات کر لیں وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں اچھی نہیں ہو سکتی۔ جو بات نبی کہے وہی بات اچھی ہوتی ہے، جو بات نبی کا رب کہے، کائنات کا رب کہے وہی بات اچھی ہوتی ہے، اور جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی، نہیں بتائی، نہیں نازل کی، امت کے لوگوں تک نہیں اللہ رب العالمین نے پہنچائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچائی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بات خیر والی بات نہیں ہے۔ بات خیر والی وہی ہوتی ہے جس کا منبع اللہ کے قرآن سے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے نکلتا ہو۔ تو انسان جب بھی اللہ رب العالمین کا حکم اس کے سامنے آئے تو انسان کو اپنا سر جھکا لینا چاہیے، اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، کبھی بھی بھولے سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کا مذاق انسان کبھی بھی نہ اڑائے۔ اگر مذاق اڑائے گا تو وہ جاہلوں میں سے ہوگا، جاہلوں میں سے لکھ دیا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو بے شک بہت بڑا عقل مند سمجھتا رہے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ جاہل ہے۔ قرآن کیا؟ اللہ کا کلام، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ انسان جاہل ہے جو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن جو ہے اور اس کے نبی کے جو فرامین ہیں، اللہ تعالی ہم میں ان کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے معاملے میں اللہ ہمیں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے منہ سے کوئی غلط بات ایسی نہ نکل جائے جس کے اندر کوئی مذاق والا پہلو نکلے۔